اب آنے والی جو رات ہے کل، وہ شوال کی پہلی تاریخ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو سال بھر آراستہ کیا جاتا ہے، ڈیکوریشن کیا جاتا ہے سال بھر جنت کو۔ اب جب کل آنے والی رات یہ نہیں، تو اس رات میں ایک عجیب ایک آواز، سریلی آواز گھنٹی بجنے کی آتی ہے، تو حور آ کر جھانکتے ہیں، بھئی یہ کیا آواز ہے؟ تو جنت کے جو داروغہ ان سے پوچھتے ہیں، بھئی کیا آواز ہے؟ کیا آج لیلۃ القدر ہے؟ کہا نہیں، آج لیلۃ القدر نہیں ہے، آج لیلۃ الجائزہ ہے، آج بدلے کا دن ہے، آج بدلہ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو جمع کر کے پوچھتے ہیں، وہ فرشتوں بتاؤ، ایک مزدور نے اپنی مزدوری پوری کر دی، اب اس کا کیا بدلہ ہے؟ کیا جملہ ہے؟ کیا جملہ ہے؟ ہمیں کبھی احساس ہو تو نا، ہمیں مخلوق میں ایسے گھرے ہیں، مخلوق کی ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن خالق کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ کتنا پیارا جملہ ہے۔ یہی وہ فرشتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو انہوں نے فرمایا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ایسے کو آپ پیدا کرتے ہیں جو فساد مچائیں گے، خون ریزی کریں گے۔ آج انہی کے سامنے اللہ میں پوچھتے ہیں، بتاؤ اس مزدور کی کیا مزدوری ہے جس نے مزدوری کام پورا کر دیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں جواب میں، یا اللہ ان کا بدلہ پورا مکمل بدلہ دیا جائے۔ یہ بتاؤ ہم مزدور ہیں، ہم نے کام پورا کیا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں اس نے پورا کر دیا ہے۔ کیا ایسا پیارا جملہ ہے؟ ہمارا وضو صحیح ہے، ہماری نمازیں صحیح ہیں، کون سی چیز ہماری صحیح ہے؟ لیکن ادھر اللہ میں فرشتوں کے سامنے فخر سے فرماتے ہیں۔ اب کیا فرماتے ہیں اللہ تبارک او فرشتوں سنو، میری عزت کی قسم، میری بڑائی کی قسم، میری کبریائی کی قسم، میری علو مرتبت کی قسم، کتنی قسمیں کھا رہے ہیں۔ دیکھو میں نے ان کو پورا انعام دے دیا اور ان کی مکمل میں نے بخشش کر دی۔ اب فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے ہی مخاطب ہوتے ہیں، او میرے بندو اب جاؤ، تمہارے روزے اور تمہارے تراویح کے بدلے میں نے تمہیں بخش دیا، اب گھر واپس چلو۔ اور ایک بات یاد رکھو، میں تمہیں غیروں کے سامنے رسوا اور ذلیل نہیں کروں گا جب تک تم میرا لحاظ کرو گے۔ یہ ہے جملہ اصل، جب تک تم میرا لحاظ کرو گے۔ آج مسلمان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کون سا لحاظ کیا ہے جس کی وجہ سے آج مسلمان غیروں کے سامنے ہر جگہ ذلیل ہے؟ اس ذلت سے نکلنا ہو تو ہر مسلمان یہ طے کر لے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا لحاظ کروں گا۔ ہم وونر کا لحاظ کر لیتے ہیں، ہم اپنے بڑوں کا لحاظ کر لیتے ہیں، ہم اپنے دوستوں کا لحاظ کر لیتے ہیں، دوستوں کی خاطر ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، سب تیار کریں۔ باپ کو لات مار دیتا ہے، ماں کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے، نہ بھائی کی پرواہ، نہ بہنوں کی پرواہ، کسی کی پرواہ نہیں۔ دوست کے مقابلے میں دوست استھم بھاری ہے، ہیرے جواہرات سے بڑھ کر دوستوں کی قدر ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا لحاظ، اب لحاظ کسے بولتے ہیں اسے سمجھانے کے لیے بتا رہا۔ ہم سب کا تو لحاظ کرتے ہیں، اگر نہیں کرتے ہیں تو صرف ذات باری تعالیٰ کا۔ اذان ہو گئی، ہم دوسرے کام میں مشغول ہو گئے، یہ کیا اللہ تعالیٰ کا لحاظ کیا ہم نے؟ اذان ہو گئی تو کسی کا لحاظ نہیں، بے اب تو نماز ہے۔ یہ مزاج جب تک ہمارا نہیں بنے گا تب تک ہم یہ نہ سمجھیں، آگے بولنے کو طبیعت نہیں چاہتی۔ بہرحال دعا کریں، اب تو دعا کا آخری لمحہ ہے، دن نہیں رات نہیں، اب کچھ گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں۔ اللہ سے گڑ گڑا کے مانگے، یا اللہ میں بڑا قصوروار ہوں، آپ مجھے بخش دیں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ وہی دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا،
سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.